جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ الیکشن تو ٹائم پہ ہوں گے، اور جو اس وقت حکمراں اتحاد ہے ان کی خواہش ہے اور یہ کوشش ہے کہ الیکشنز کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے رخنا ڈالا جائے، اور اسی وجہ سے وہ عدالتوں کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں، بار بار عدلیہ کے اوپر تنقید کرتے ہیں۔ ان کی خواہش ہے کہ عدالتیں ان کو بلائیں، مریم بیوی سے پوچھیں کہ آپ کیوں حاضر سروس جو جج صاحبان ہیں ان کی تصاویر لگا کے اس قسم کا کرٹیسزم کر رہی ہیں، ان کے اوپر اس قسم کی تنقید کر رہی ہیں۔ لیکن بہت سارے میرے جو دوست ہیں وہ بار بار یہ کہتے ہیں جی الیکشن نہیں ہوں گے، اور جناب الیکشن ابھی حالات بھی ایسے نہیں ہیں، پہلے یہ ہوگا وہ ہوگا۔ مریم بیوی بھی خود کہتی ہیں کہ پہلے جناب ترازو کے جو پلڑے ہیں ان کو آپ برابر کریں اور اس کے بعد الیکشنز ہوں گے، اس سے پہلے الیکشنز نہیں ہو سکتے۔ لیکن آج مریم نواز صاحبہ نے خود کاغذات نامزدگی جمع کروا دی ہیں۔ جی ہاں جی، انہوں نے گجرانوالہ میں بھی اور لاہور کے حلقوں کے اندر جو 30 اپریل کو انتخابات ہونے ہیں پنجاب میں، ان میں اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں۔ اب یہ جو ایشو ہے ان کو عدالت کے اس فیصلے سے، اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ کیوں عدالت کے اوپر اتنی تنقید کی جا رہی ہے۔ ان کو پتا ہے کہ عدالت کا جو فیصلہ آ گیا اس کے بعد اب بھاگنا ممکن نہیں ہے۔ دیگر بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں، اور اس میں دیکھیں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جن کی عمریں یہ کہتے ہوئے گزری ہیں کہ پاکستان کے اندر جناب جمہوریت ہونی چاہیے، اور پاکستان کے اندر عوام کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کا تحفظ ہونا چاہیے، اور یہاں پہ جو فیصلے ہیں وہ سارے فیصلے عوام کو کرنے چاہیے۔ لیکن آپ ان سے بھی پوچھیں، وہ ٹی وی پہ بھی بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں، آگے اسمبلیوں میں بھی کہہ رہے ہوتے ہیں جناب ہمیں الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ الیکشن تو ہوں گے، جب تک آئین اور قانون ہے الیکشن ہوں گے۔ مریم بیوی کہتی تھی جناب الیکشن تو نہیں ہوں گے، یہ نہیں ہوگا وہ ہوگا، ملک کے حالات نہیں ہے، ان کی جماعت بھی ساری یہی کہتی۔ پھر آج انہوں نے کاغذات نامزدگی کیوں جمع کروائیں؟ دیکھیں سپریم کورٹ کے آرڈر کو آپ اس طرح ڈیفائی نہیں کر سکتے۔ جب تک ملک کے اندر آئین اور قانون ہے، الیکشنز تو آپ کو کروانے پڑیں گے، اور اسی وجہ سے ایک دم سے جو عدالت کے اوپر مختلف جگہوں سے تنقید شروع ہو گئی کہ جناب یہ بھی ہو گیا تو وہ بھی ہو گیا، اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ جو الیکشن سے فرار کی کوشش تھی اس کو ناکام بنا دیا گیا ایک طریقے سے۔ آپ کو الیکشن تو کروانے پڑیں گے، آئین اور قانون کے اندر بالکل واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے الیکشن کروانے۔ اب الیکشن کیوں نہیں کروائے جا رہے؟ عمران خان صاحب نے آج خطاب بھی کیا اپنے کارکنوں سے اپنے گھر کے اندر ہی، اور اس کے خطاب کے دوران انہوں نے بتایا، ڈفرنٹ چیزیں بتائی۔ انہوں نے کہا کہ میری زندگی کو خطرہ ہے، انہوں نے الزامات لگائے کہ مجھے پکڑ کے یہ مروانا چاہتے ہیں، ڈفرنٹ قسم کی باتیں انہوں نے کی۔ ایک بات انہوں نے کی جو بڑی امپورٹنٹ ہے، اور جو الزام وہ بار بار لگاتے ہیں، جو مبینہ طور پہ لندن پلان ہے۔ خان صاحب کے بقول آپ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سے بات کریں، یہ کہتے ہیں کہ جی خان صاحب نے آج بھی کہا کہ نواز شریف سے وعدہ کیا گیا ہے کہ پہلے عمران خان کو جیل میں ڈالیں گے اور اس کے بعد نواز شریف آئے گا۔ کہتے ہیں انہوں نے، عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ اتنے ڈرپوک ہیں نواز شریف صاحب کہ ان کے اپنے بھائی کی حکومت ہے لیکن وہ واپس نہیں آ سک رہے، وہ انتظار کر رہے ہیں کہ عمران خان جیل جائے گا تو نواز شریف آئیں گے۔ پھر خان صاحب نے یہ بھی کہا میں بے شک جیل میں ہوا تو پھر بھی آپ کا جو ایسا استقبال کیا جائے گا کہ آپ یاد رکھیں گے۔ یہ ایگزیکٹ ورڈز ہیں خان صاحب کے جو آج انہوں نے سپیچ کے اندر یوز کیے۔ اب لندن پلان کیا ہے، اس کے تحت کیا ہونا ہے، کون سا ترازو کا پلڑا کیسے برابر ہونا ہے، اس کے تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ اس لیے کہ اس وقت تو اگر آپ ترازو کا پلڑا دیکھیں کہ وارنٹ رانا صاحب کے بھی نکلتے ہیں، وارنٹ دیگر معزز شخصیات کے بھی نکلتے ہیں۔ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ مطلوب ایک مجرم ہے، ملزم بھی نہیں، مطلوب مجرم ہے، جو ایک سٹامپ پیپر جمع کروا کے باہر تشریف لے گئے تھے، ان کے بھائی نے سٹامپ پیپر دیا تھا، پر اس کے اوپر بھی جناب ان کے خلاف کس قسم کی کارروائی ہو رہی ہے، یا جو ان کے بھائی نے گارنٹی دی تھی ان کے خلاف کس قسم کی کارروائی ہو رہی ہے، کیا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف والے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے کسی آدمی کے اوپر پرچہ ہو تو اس کے گھر والوں کو آ کے تنگ کیا جاتا ہے، گھر والوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، لیکن نواز شریف صاحب کو کوئی پوچھ نہیں رہا۔ تو انہوں نے کہا اگر ترازو کا اگر آپ نے وہ برابر کرنا ہے انصاف کا ترازو، تو پھر تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو کرنی پڑیں گی، پوچھنا پڑے گا کہ یہ کس طرح ریلیف مل گیا، وہ کیسے ریلیف مل گیا، وہاں سے کیسے ریلیف مل گیا، وہ لندن میں کیسے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ گھوم پھر رہے ہیں اور وہ سزا یافتہ مجرم ہے۔ تو یہیں پہ تو میرے خیال میں انصاف کے ترازو کو تو دفنا دیا گیا کہ ایک شخص جو عدالتوں کو مطلوب ہے، جو 4 ہفتے کا کہہ کے گیا اور وہ لندن میں بیٹھا ہوا ہے، اور باقی بھی جس طرح دوستوں کو، معزز نون لیگ کے رہنماؤں کو، شریف خاندان کے بچوں کو جس طرح عدالتوں سے ریلیف ملا، وہ بھی آپ کے سامنے، اور یقیناً آئین اور قانون کے مطابق ملا ہوگا۔ لیکن خان صاحب یہ کہتے ہیں جناب یہ سارا لندن پلان کا حصہ ہے، اور نواز شریف سے وعدہ کیا گیا ہے کہ جناب عمران خان کو گرفتار کریں گے۔ اچھا، کل مریم اورنگزیب صاحبہ کہہ رہی تھی کہ اس سے حکومت کا تو کوئی تعلق ہی نہیں، عمران خان کی گرفتاری سے ہمارا کیا تعلق ہے؟
آج شہباز شریف صاحب نے وہ جو ایک جگہ پہ وہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے جہاں پہ دیگر باہر کے دوست بھی ممالک کے دوست بھی بیٹھے ہوئے تھے، ادھر انہوں نے باقاعدہ طور پہ کہا کہ جی ہم گرفتاری کریں گے، یہ نہیں ہو سکتا، اور انہوں نے پوری عمران خان کے خلاف تقریر کی. بھائی اگر آپ کا گرفتاری سے تعلق نہیں ہے تو آپ کو اتنا فکر کیوں ہے؟ عدالت تو اس طرح کے بہت سارے وارنٹ روز جاری کرتی ہے، اس میں کتنی دفعہ وزیر اعظم صاحب اتنی دلچسپی لیتے ہیں، اور اتنا مہنگا وارنٹ آج یہ عدالت میں بھی ذکر ہوا کہ اس کی تکمیل کے لیے ہیلی کاپٹر بھی اور اتنی زیادہ فورس، کروڑوں روپیہ اس پہ خرچ ہو گیا ہوگا، جس طرح جتنے بڑے پیمانے کے اوپر فورس موبلائز کی گئی، تو یہ بڑا مہنگا وارنٹ ہے، اس کی تکمیل کروانا کیوں ضروری ہے؟ اچھا، اب اس حکومت کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وفاق سے پولیس گئی ہوئی ہے. دوسری طرف نگراں حکومت تو ہے ہی نیوٹرل، پر نگراں حکومت کے جو وزیر اطلاعات ہیں ان کا رویہ پہلے دن سے دیکھ لیں تو وہ لگتا ہے ایسے ہے کہ جیسے وہ جسے کہتے ہیں نا بڑے سخت قسم کے رائیول ہیں، سیاسی مخالف ہیں عمران خان کے. اور آج بھی وہ آئی جی صاحب کی اور نگراں وزیر اطلاعات ہیں ان کی پریس کانفرنس وغیرہ ہوئی، اس میں بھی مختلف باتیں ہوئی. انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا عامر میر صاحب نے، جی کے پی کے سے جو لوگ آئے ہوئے ہیں ہمارے پاس ایسی اطلاعات ہیں کہ وہ ملیٹنٹ ہیں، دہشت گرد ہیں، اور ایک بندہ تو صوفی محمد صاحب جو مرحوم ہیں ان کا ساتھی تھا، اور بڑا انہوں نے اس کے اوپر اب سوشل میڈیا کے اوپر بڑا جو ہے وہ رسپانس بھی آ رہا ہے. پختون بھائی کمپلین کر رہے ہیں، یہ گلہ کر رہے ہیں کہ کیا کے پی کے سے جو آیا ہوا ہے وہ دہشت گرد ہے؟ کیا باقی دیگر جگہوں سے جو لوگ آئے ہوتے ہیں وہ دہشت گرد ہیں؟ اچھا، یہاں پہ کچھ صحافیوں نے یہ بھی پروپیگنڈا کیا، یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی کہ جی بی اور کی پولیس اور پنجاب پولیس ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہوگی. آج آئی جی صاحب نے خود بھی کہہ دیا کہ جی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے، یہ ساری ریاست کے ادارے ہیں، ریاست کی پولیس ہے. جب آپ ریاست کی وردی پہن لیتے ہیں، آپ ریاست کے لیے اسلحہ اٹھاتے ہیں، ریاست کے احکامات مانگتے ہیں. کسی بھی جگہ پہ بھی کے پی پولیس نے پنجاب پولیس کو نہیں روکا، نہ اسلحہ تانا ہے، لیکن باقاعدہ طور پہ یہ بیانیاں بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور جس طرح لال مسجد کے آپریشن سے پہلے وہ کہا جا رہا تھا نا کہ جی یہ دیکھیں جی ریاست کی ریٹ نہیں ہوگی، یہ نہیں ہوگی، وہ نہیں ہو گیا، جی نو گو ایریا بن گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، تو لگ رہا ہے اس طرح کہ ریاست کو اشتعال دلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. دوسری طرف جو خان صاحب ہیں انہوں نے بھی اپنے آج ووٹر سپورٹر سے، جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کی کہ خطاب بھی کیا اور بتایا کہ جناب ہمارے اوپر اتنے زیادہ کیسز بن گئے. ذل شاہ کا بھی انہوں نے ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے اس کے اندر سب کچھ واضح لکھا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ ڈٹھائی سے جس طرح کا بیانیہ بنا رہے ہیں اس کی نظیر نہیں ملتی، کیا ان کو نظر نہیں آتا؟ باقی یہ ہے کہ یہ آج پھر کہا گیا کہ جی ذل شاہ کے حوالے سے پتہ نہیں کون سے بیانات بھی ریکارڈ ہو گئے ہیں مجسٹریٹ کے سامنے اور سارا سچ آئے گا. بھائی ابھی تک آپ نے کیوں نہیں وہ فوٹیج دکھائی جس میں واضح نظر آ رہا ہو کہ ذل شاہ ٹرک سے اتر گیا پولیس سے؟ اور لاہور کے اگر اتنے حساس علاقے کے اندر ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو اس کی فوٹیج کیوں سامنے نہیں آئی؟ جب تک یہ چیزیں سامنے نہیں آئیں گی تو مختلف الزامات لگتے رہیں گے. تو اب تک کی جو سچویشن ہے کہ یہ چیز تو کوئی سامنے نہیں آئی. لیکن بڑی اور امپورٹنٹ خبر یہ ہے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ عدالت تو الیکشن کروائے گی جس طرح مرضی ہے، اس لیے کہ آئین اور قانون کے اندر جو ووٹ کا رائٹ ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے اور اس کی پروٹیکشن کی جائے گی. اور وہ جو مریم بی بی اور ان کے جو جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں ان کے ساتھی یا ان کے دوست یا اس کے علاوہ جو بہت سارے ہمارے میڈیا کے دانشور دوست جو کہہ رہے ہیں ہمیں الیکشن ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، تو آج میں ان سے بھی میرا کوشچن ہے اور آپ سے بھی میرا کوشچن ہے، اگر الیکشن نہیں ہو رہے تو پھر مریم بی بی نے کاغذات نامزدگی کیوں جمع کروا دی ہیں؟ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. آپ سے بہت جلدی دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.